وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال وقت کے اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے اور عرصہ دراز سے اس قسم کے واقعات اور افراد کو سنتے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر شرقی ممالک سے کچھ لوگ پیدل حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جبکہ بعض لوگ اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ واپس بھی نہیں آ پاتے ہیں۔ تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت میں پیدل اور سواری پر حج کرنے کا ذکر آیا ہے، اور اس کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آدمی کو پیدل حج کرنے کے بجائے سوار ہو کر حج کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ اور یاد رکھیں، دو طریقوں میں سے جو آسان طریقہ ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اپناتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آسان کو اپنا لیتے تھے، ما لم یکن اثما، جب تک گناہ نہ ہو، فإن کان اثما کان ابعد الناس منہ۔ یہ صحیح البخاری میں 6126، صحیح مسلم میں 2327 ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بیٹھ کر یوم النحر کے دن کنکری مارتے ہوئے دیکھا۔ ویقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تم سب کے سب حج کے طریقے
یاد رکھ لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ صحیح مسلم 1297، اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یہادا بین ابنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دو بیٹوں کے درمیان سہارا دے کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ قال، آپ نے فرمایا، ما بال ھذا، اسے ایسا کیوں ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے بتایا، نذر ان یمشی، اس نے منت مانی ہے کہ چلتا ہی رہے گا، سوار نہ ہوگا۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، یقیناً اللہ رب العالمین اس آدمی کے اپنے نفس کو سزا دینے سے بے نیاز ہے۔ وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص کو حکم دیا کہ سواری پہ بیٹھ جاؤ، سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ صحیح البخاری کتاب جزاء الصید باب من نذر المشی الی الکعبہ، اس بات کا بیان کہ جو منت مان لے کہ پیدل ہی کعبہ تک جانا ہے، 1865۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں النذر فی باب من نذر ان یمشی الی الکعبہ 1642 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آسانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ گرمی کا موسم ہے، 1443 ہجری کا موقع ہے، شدید ترین گرمی پڑنے لگی ہے اور لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، یہ تمام کی تمام حدیثیں اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بھی سواری پر بیٹھ کر کنگری مارتے، اور یہ دور دراز آفاقی ممالک سے آ کر پیدل چل کر اور حج کرنا چاہتے۔ یقیناً یہ کوئی افضل اور بہتر کام نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کا سفر کیا، سواری پر کیا ہے، تو کیا 500 کلومیٹر 400 کلومیٹر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر کے جائیں، اور یہ لوگ 4000 5000 کلومیٹر دور سے پیدل چل کر کے آتے ہیں؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے لیے اسوہ، قدوہ، نمونہ اور آئیڈیل سمجھا؟ نہیں۔ صحابہ کرام بھی اس طرح سے پیدل نہیں چلا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو فرمایا کہ منت وغیرہ چھوڑو اور سواری پہ بیٹھ جاؤ۔